السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری ناظرین۔ ہم ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر موجود ہیں اور آج ہم اس کے آخری حلقے کو جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے حلقہ نمبر NA86 اور اس کے اندر جو ایریاز زیادہ تر شامل ہیں وہ تحصیل شاہپور کے علاقے جو ہیں وہ اس کے اندر زیادہ شامل ہیں۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی یہاں پہ بات کریں تو یہاں سے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جیسا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا کہ جو سرگودا یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر مسلم لیگ نواز کا جو ووٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر صرف ایک NA کے حلقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی، باقی جتنے حلقے بھی تھے وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے یہاں سے میدان مارا تھا۔ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو 2018 کے اندر یہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جاوید حسنین شاہ۔ انہوں نے یہاں سے جو ووٹ لیے وہ تھے 92,000۔ انہوں نے یہاں سے جو ہے میدان مارا۔ ان کے جو مد مقابل تھے وہ دو امیدوار تھے۔ پہلے جو نمبر پہ ہیں ان کا تعلق جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے تھا، جو سیالوی خان پیر آف سیال جو مشہور ہیں، ان کے جو فیملی ہے ان کا ممبر نے یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا، نعیم الدین سیالوی۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 65 جو ہے وہ 1000 کے قریب ووٹ لیے۔ جو تیسرے امیدوار تھے وہ تھے ظفر احمد۔ انہوں نے آزاد حیثیت کے اندر یہاں سے الیکشن لڑا اور انہوں نے یہاں سے جو ووٹ حاصل کیے وہ تھے 57,000۔ یہ جو ظفر احمد صاحب تھے یہ پہلے PTI کے اندر شامل تھے۔ PTI نے جو ہے وہ آخری ٹائم کے اندر ان کو یہاں سے ٹکٹ جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ پھر آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑا۔ ظاہری بات ہے جب ایک امیدوار جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے، اور آخری ٹائم کے اوپر جب پارٹی ڈیسیجن لے لے کہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور امیدوار کو دینا ہے تو ظاہری بات ہے جو ووٹ کا جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظفر احمد خان صاحب نے جو ہے وہ یہاں سے کافی سارے ووٹ جو ہے وہ یہاں سے لیے، 57,000 جو ہے وہ ووٹ لیے۔ اس کا مطلب ہے ان کا جو یہاں پہ اثر و رسوخ، ان کا جو پرسنالٹی شخصیت کا ووٹ تھا وہ یہاں پہ بہت زیادہ تھا۔ وداؤٹ پارٹی سپورٹ جو ہے انہوں نے 57,000 جو ہے ووٹ لیے۔ تو ان سینس ہم کہہ سکتے ہیں وہ اچھے خاصے مضبوط امیدوار تھے۔ جو نعیم الدین سیالوی صاحب تھے تو PTI کی مقبولیت کے باوجود جو ہے وہ یہاں سے 65,000 ووٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب اگر ہم 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ اب تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی اس سینس میں آئی ہے اب جو نعیم الدین سیالوی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جو TLP کا دھرنا ہوا تھا اس دوران انہوں نے PTI کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا تھا، اور یہ بھی تب اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کر لیں۔ انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی تھی، لیکن شاید ان کے معاملات جو ہیں وہ پھر سیٹ نہیں ہو سکے، جب بات آگے نہ بڑھ سکی۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ سننے میں یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ شمولیت اختیار کی ہے اور ان کے ٹکٹ کے جو ہے وہ یہاں پہ امیدوار ہیں۔ اور بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ نعیم الدین سیالوی کو دینے کا سوچ رہی ہے، اور تقریباً جو چانسز ہیں اس ٹائم جو ہے وہ زیادہ یہی ہیں کہ قیادت جو ہے وہ ان کو یہاں پہ ٹکٹ دے۔ اگر قیادت جو ہے وہ ان کو یہاں سے ٹکٹ دیتی ہے تو جو جاوید حسنین شاہ جو آلریڈی یہاں سے MNA تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ظاہری بات ہے وہ پھر اپنا کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن کے اندر چلے جائیں۔ اگر وہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا جو نقصان ہے پچھلے الیکشن کی طرح، جیسے وہاں پہ اس ٹائم کینڈیڈیٹ چینج ہوا اس کا فائدہ جو ہے مسلم لیگ نواز کو ہوا تھا، اب اگر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کینڈیڈیٹ چینج کر دیتی ہے تو ظاہری بات ہے جاوید حسنین شاہ جو ہیں وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ان کے جو اپنا ظاہری بات ہے MLA یہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ کام جو ہے وہ کافی سارا کروایا ہے، تو ووٹ کی تقسیم جو ہے وہ یقیناً یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ نقصان دے گی۔ اگر ہم پھر بات کریں ظفر احمد کی تو وہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ امیدوار ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے یہاں سے ٹکٹ جاری کیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے ایک اور امیدوار بھی یہاں پہ موجود ہیں اس حلقے کے اندر، اور وہ ہیں افتخار حسین گوندل۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یہاں سے سوچ رہی ہے کہ جو ٹکٹ جو ہے وہ افتخار حسین گوندل کو جو ہے وہ یہاں سے دیا جائے، اور وہ کیونکہ یہاں سے
جو ہے وہ سابقہ MP بھی ہیں اور کافی جو ہے وہ مضبوط امیدوار جو ہیں وہ PTI کے جہاں پہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب کیا دوبارہ جو ظفر احمد خان صاحب ہیں ان کو دیتی ہے ٹکٹ، یا جو ہے وہ افتخار حسین گوندل جو ہیں وہ PTI کا ٹکٹ یہاں سے لیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اب اگر ہم اوورآل صورتحال دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار بھی دو ہیں یہاں پہ، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے امیدوار بھی ہمیں یہاں پہ دو ملتے ہیں۔ اگر تو یہ آپس میں کوئی اتحاد کر لیتے ہیں، کوئی آپس میں پینل بنا لیتے ہیں، کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہ آپس میں پینل بنا لیتے ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، اسی طرح سے جو اپوزٹ ڈائریکشن کے اوپر جو دو امیدوار ہیں وہ بھی کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو پھر تو یہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ بڑا زبردست ہوگا، جو ہے وہ آمنے سامنے پھر پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں وہ ایک دوسرے کو یہاں پہ ظاہری بات ہے بڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن اگر یہ سارے امیدوار جو ہیں سارے کے سارے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اس میں دو پارٹیز میں چلے جائیں گے، PMLN کے اندر، PTI کے اندر، جو باقی دو امیدوار ہیں اگر وہ آزاد حیثیت کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ چاروں امیدوار جو ہیں یہاں پہ تگڑے ہیں۔ دو کے پاس پارٹی ٹکٹ ہے، ظاہری بات ہے پارٹی کا کافی سارا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ جو باقی دونوں امیدوار ہیں انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ بڑی زبردست پرفارمنس جو ہے وہ دی تھی اور اچھے خاصے جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیز کی قیادت ہے وہ یہاں پہ کیا فیصلہ لیتی ہے۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے 8 فروری 2024 کے اندر ہوگا، لیکن فی الوقت جو ہے یہاں پہ جو کمپٹیشن ہے وہ دو پارٹیز کے اندر جہاں پہ نظر آ رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور PTI کے درمیان۔ ظاہری بات ہے ان دی اینڈ کیونکہ پرسنل ووٹ کے ساتھ ساتھ جب پارٹی کا ووٹ آتا ہوتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بڑا زبردست مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چاروں جو ہیں وہ NA کی طرف جاتے ہیں، چاروں الیکشن لڑتے ہیں، اور یا کوئی وہاں پہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ اگر تو پینل تشکیل پا جاتا ہے تو جو پینل تشکیل دے دے گا، کوئی کمپرومائز ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ جیتنے کی بہتر پوزیشن کے اندر ہوگا۔ تو امید کافی ہے کہ جو ہم نے 5 حلقے یہاں پہ کور کیے ہیں تو آپ کو یہ انالیسز جو ہیں وہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی اپنی رائے ہو تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ میری ویڈیوز ملتی رہیں۔